وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعة وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات علی محمد وعلی محمد. سامعین گرامی قدر، قرآن کریم جس مہینے کے اندر نازل ہوا اس مہینے کی آمد ہے، اور وہ مبارک مہینہ کہ جس کو خود پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اسی کے اعتبار سے آج کی گفتگو ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے کی جائے گی، جو کہ ہمارے سلسلے گفتگو کی آخری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ غالباً ہفتے کی شب سے یا اتوار کی شب سے آپ انشاءاللہ مولانا محمد علی نقوی صاحب کو سماعت فرمائیں گے کہ جو ماہ مبارک کے اندر تفسیر قرآن کے موضوع کے اوپر یہاں پر انشاءاللہ درس دیں گے. قرآن کریم کی جس آیت کو سنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، انتہائی مشہور و معروف آیت، اور جب بھی ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے یا روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے. ماہ مبارک شعبان انتہائی سرعت کے ساتھ گزر گیا، اور اب اس کی چند آخری ساعتیں ہمارے پاس موجود ہیں. 2 یا 3 دن ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ گھنٹے ہیں جو باقی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پیغمبر کا مہینہ قرار دیا گیا، اور خود پیغمبر نے اس مہینے کی فضیلت کے عنوان سے بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک روزے کا ثواب بھی جنت واجب کرنے کے برابر ہے. تو اگر کسی شخص نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا تو 2 دن کم سے کم باقی ہیں. 2 دنوں کے اندر کم سے کم ایک روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بہشتیوں کی فہرست کے اندر شمار کروائے. اور خود معصوم کا عجیب جملہ اس عنوان سے ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم 70 مرتبہ گناہگار کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہگار ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ جس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. پروردگار عالم گناہگاروں کو اس طریقے سے معاف کرتا ہے، اور 70 مرتبہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے. لہٰذا یہ مہینہ کہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ بھی قابل قدر مہینہ ہے، اور جو مہینہ آ رہا ہے جس کی ہم آس لگا کر امید لگا کر بیٹھے ہیں وہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں انتہائی محترم مہینہ ہے. کہ ماہ مبارک شعبان کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا. میں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا اس مہینے کے اعتبار سے کوئی چیز بیان فرمائیے. مولا نے کہا کہ اگر ابھی بھی اس مہینے کے اندر مغفرت کو طلب نہیں کیا تو اب خدا سے مغفرت کو طلب کرو. پھر مولا نے کہا کہ دیکھو خدا عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے جاؤ اور مانگو کہ پروردگار اس مہینے سے جو ہم سے گزر گیا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اب معاف کر دے. اللہم علم تکن غفرت فیما مضی من شہر شعبان فاغفر.
اے پروردگار اگر اس مہینے کے اندر بھی جو گزر گیا ہے ماہ شعبان، اس میں تو نے ہمیں مغفرت نہیں دی، تو اب جو کچھ ماہ رمضان کا کچھ حصہ باقی بچ گیا ہے، ماہ شعبان کے کچھ ساعتیں باقی بچ گئی ہیں پروردگار، اس کے اندر ہماری مغفرت فرما۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے معصومین نے تیاریاں کروائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے، جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے، کہ جس کے اندر پیغمبر نے باقاعدہ طور پر تیار کیا ہے ماہ مبارک شعبان کے اعتبار سے، ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے۔ اور یہ خطبہ کب دیا گیا؟ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ آیا، پیغمبر مسجد النبوی کے اندر موجود ہیں، اصحاب کا مجمع موجود ہے، عوام الناس موجود ہے، اور پیغمبر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے سر پہ سایہ فگن وہ مہینہ ہو گیا ہے کہ جس کو پروردگار کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور ابتدا پیغمبر نے اس عنوان سے کروائی ہے، ساری فضیلتیں بعد میں بیان کی، پہلے اس بات کو بیان کر دیا کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمہارے سر پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نوافل کی ادائیگی کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ یہاں ہمارا مسلمان معاشرہ واجبات کی ادائیگی کو روتا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں نوافل کی ادائیگی کو اپنی عادت بنا لو، یعنی ایمان کو اس منزل پر دیکھ رہے ہیں کہ واجبات کو تو تم انجام دو گے لیکن نوافل کو اپنی عادت بنا لو۔ اور پھر پیغمبر عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نوافل کو ادا کرنا گویا ایسا ہے کہ گویا پروردگار کے کسی فرض کو تم نے ادا کیا ہے، اور جو شخص رات کے نوافل کو ادا کرتا ہے گویا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دیگر راتوں کی 70 عبادتوں کو انجام دیتا ہے، کہ اس رات کے نوافل کو معمولی نہ سمجھنا ماہ مبارک کے۔ اور پھر واجبات کی وضاحت کر دی کہ یاد رکھو جو واجبات کی اس میں ادائیگی کر رہا ہے، اس ماہ مبارک کے رمضان کے اندر واجبات کو ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اندر پروردگار عالم کی رحمت کو کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر واجبات کو ادا کرنے والا گویا ایسا ہے کہ دوسرے مہینے کے اندر 70 مرتبہ واجبات کو انجام دیا جا رہا ہو، یعنی نماز ایک انجام دے رہے ہیں لیکن پروردگار عالم ماہ مبارک کے اندر اس ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر دے رہا ہے۔ پیغمبر نے اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا ہے، اور قرآن کریم جس طریقے سے مخاطب ہو رہا ہے اس طریقے تخاطب کے ذریعے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ پروردگار عالم کس لہجے میں ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خداوند عالم انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ختمی مرتبت کے سامنے قافلہ لایا گیا تھا، ایک عورت کو دیکھا تھا کہ جو ایک بچے کو اپنے کلیجے سے لگا رہی ہے، پیغمبر نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اصحاب نے یک زبان ہو کر کہا تھا پیغمبر خدا ممکن نہیں ہے، اور اس وقت پیغمبر نے کہا تھا جب ایک ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈال سکتی، کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اپنی مخلوق کو جہنم کے اندر ڈال دے؟ یہ پروردگار عالم کی لطف و کرم سے یہ بات میل نہیں کھاتی کہ پروردگار عالم ایک شخص کو کہ جس کو خود پیدا کیا ہو، پروردگار عالم اسے جہنم کے حوالے کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی لطافت بڑی عجیب ہے کہ جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار اس آیت میں جس طریقے سے ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ایک اعزاز دے کر مخاطب کر رہا ہے، ایک رسپیکٹ دے کر مخاطب کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پیغمبر کو مخاطب کیا ہے، لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا ہے، لوگوں کو اپنے بندے کہہ کر مخاطب کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن اس مقام پر پروردگار عالم ایک اعزاز دے کر مخاطب کر رہا ہے، اور اعزاز کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اسلام لے کر آئے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، پروردگار کہتا ہے یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، لیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔
تاریخ اسلام کے اندر بڑے پڑے ہیں وہ افراد کے جن کا نام مسلمانوں کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، مومن شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، مومن نہ تھے۔ یہ بات خود وضاحت کر رہی کہ پروردگار عالم اسٹیٹس دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور شاید وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو کسی کام کرنے کے لیے جب اکسانا چاہتی ہے تو اسے بہترین القابات سے نوازتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کبھی کسی ماں کو اپنے کسی بچے سے کوئی کام کروانا ہو تو پھر اس طریقے سے مخاطب کرتی ہے کہ بچہ فوراً راضی ہو جائے۔ ڈانٹ ٹپٹ سے کام کرے گی تو بچہ شوق سے کام نہیں کرے گا، ممکن ہے خوف کی وجہ سے کام کرے گا۔ لیکن اگر بچے سے پیار محبت سے کام کروانا ہے تو اسے بہترین القابات دیے جاتے ہیں، نور نظر بھی کہا جاتا ہے، جگر کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اچھی باتیں کی جاتی ہے بچہ اتنا ہی پگھل کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اسی طریقے سے ہمیں مخاطب کر رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ لو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، پروردگار تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھنا، خدا کی بارگاہ میں تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور وجہ کیا ہے، کس لیے ان روزوں کو لکھا گیا، شاید تم متقی بن جاؤ۔ خداوند عالم جانتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ انسان سدھرنے والا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، اس کے ذریعے سے ہدف بتلا دیا کہ خداوند عالم اس مشقت کے بعد، اس زحمت کے بعد تمہیں اس عالم میں دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کی منزل سے متقی ہونے کی منزل تک پہنچ جاؤ، ایمان کی منزل کو طے کر کے تقوی کی منزل پر آ جاؤ۔ اور اب آیت کریم کیا، اس آیت کریمہ کے اندر جو لطافت ہے اس کو محسوس کیجئے کہ آیت کو 4 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیے، 4 ٹکڑوں کے اندر پروردگار نے گفتگو کی ہے کہ پہلے ٹکڑے کے اندر انسان کو اس اعزاز سے نوازا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، دوسرے ٹکڑے کے اندر جو جملہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ کس نے لکھے روزے؟ روزے پروردگار عالم نے لکھے ہیں، روزے فرض پروردگار نے کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر یہ جملہ نہیں کہا کتب اللہ علیکم الصیام، خداوند عالم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے، خداوند عالم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے؟ یہ جملے کی لطافت ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ کسی بھی مشقت کو دیکھ کر پروردگار کی طرف سے انسان سوء ظن نہ کرے کہ خدا نے مجھے مصیبت کے اندر ڈال دیا، کہ پروردگار عالم نے 30 دن تک بھوکا پیاسا رکھنا ہے مجھے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر اس جملے کو استعمال کیا، جو فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل مجہول ہے، کہ جس کام کے کرنے والے کا ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم بھی ہے کہ لکھنے والا پروردگار ہے، واجب کرنے والا پروردگار ہے۔ لیکن قرآن کی لطافت یہ ہے کہ پروردگار کے نام کو یہاں پر ہائڈ کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ پروردگار نے پریشانی میں ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ روزوں کی مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی، تو یہ جواب پروردگار نے دے دیا کہ یاد رکھو یہ تم پر نہیں ڈالی جا رہی، تم سے پہلے والے بھی کرتے آئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے روزے رکھتے آئے تھے اسی طریقے سے تم پر بھی روزے لکھ دیے گئے۔ لعلکم تتقون، اور اس روزے کا مقصد کیا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ جو ہدف اس ماہ مبارک رمضان کا پروردگار عالم مؤمنین کو دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی کو حاصل کرو۔ پروردگار بتلا رہا ہے کہ تم سے پہلے والے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ روزے کا کانسیپٹ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ روزہ آدم کے بعد سے لے کر خاتم، اور خاتم کے بعد سے لے کر مہدی کے زمانے کے اندر روزہ رکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، روایتیں لکھتی ہیں کہ 40 دن تک روزہ رکھا، اور قوم یہود کے اندر یہ بات رائج ہو گئی کہ جب کسی حاجت کو منوانا ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں 1 دن پورا بھوکا پیاسا رہیں گے، خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں گے۔ انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ روزہ رکھا کرتے تھے، یا تاریخ میں اگر روزوں کے چیپٹر کو کھولا جائے تو حضرت مریم کا روزہ جو جب کا روزہ تھا وہ بہت مشہور ہے۔ اسی طریقے سے ہر مذہب و مسلک کے اندر روزہ ہے، لیکن کانسیپٹ کے اعتبار سے مختلف تعبیریں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان روزہ رکھا کرتے تھے، اور کس طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے زمانے کے اندر ایک دن صبح کے وقت سحری کی جاتی تھی، اور پھر اگلے دن شام کو جا کر افطاری کی جاتی تھی۔
تو یہ روزہ پہلے کی امتوں نے بھی رکھا ہے، چاہے وہ سلیمان نبی کی امت ہو، چاہے داؤد علیہ السلام کی امت ہو، چاہے حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، چاہے عیسیٰ ہو یا ان کے حواری ہو، چاہے پیغمبر کا زمانہ ہو. اور جو ہمیں ایک بریک ملا ہے اس روزے کے اندر، پیغمبر کے زمانے کے اندر مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر پہلے بھی کیا جا چکا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو پروردگار عالم کا ایک فضل و کرم ہم امت محمدی کو حاصل ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کی مدت کو شارٹ کر دیا ہے. کہ پیغمبر کے زمانے کے اندر ایک عرصے تک روزے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ افطاری کے بعد جب انسان سویا، اب جب سونے کی کیفیت سے اٹھا اس وقت سے روزہ شروع ہو گیا. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر پوری رات ہی نہ سویا تو کھا سکتا ہے، اور پھر جب سویا تو روزہ شروع ہوگا. ہاں، فجر کے وقت تک کی ایک لمٹ موجود ہوا کرتی تھی. تو قدیم زمانے کے اندر بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو مغربین کے فوراً بعد تھک جانے کے بعد سویا کرتے تھے اور اٹھ جاتے تھے، اور جب اٹھتے تھے اگر جلدی اٹھ گئے تو روزہ سٹارٹ ہو جایا کرتا تھا. مختلف تعبیر تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ پیغمبر کے زمانے کے اندر کچھ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جس کے اندر یہ وقت معین ہوا، کچھ ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں وقت معین نہیں تھا. تو جو قدیم تعبیر پیش کی جاتی ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب افطاری کے بعد لوگ سویا کرتے تھے اور اٹھا کرتے تھے تو روزہ سٹارٹ ہو جایا کرتا تھا. جب جنگ خندق کا زمانہ آیا اور لوگ خندق کھود رہے تھے مدینہ کے باہر، سلمان فارسی کا مشورہ تھا. کچھ ایسے اصحاب رسول بھی موجود تھے کہ جو خندق کھودنے کے لیے موجود تھے، روزے کے عالم میں تھے. افطار کیا، افطار کرنے کے بعد اتنے تھکے آ رہے تھے کہ لیٹے اور لیٹے تو سو گئے، اور جب جاگے تو اب روزہ سٹارٹ ہو چکا ہے. روزے کے عالم میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو غشی کے عالم میں آ گئے. جب پیغمبر تک اطلاع پہنچی، پروردگار کی بارگاہ سے وحی آئی، اے حبیب تمہاری امت کو پروردگار عالم نے اپنی اس رحمت سے نوازا ہے کہ اب روزے کے وقت کو اس طریقے سے معین کر دیا کہ جب صبح نمودار ہو جائے روزہ شروع کر دو، جب مغرب کا وقت آ جائے، سورج غروب ہو جائے، روزہ افطار کر لو. تو امت محمد وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ڈسکاؤنٹ پر ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے. پہلے والی امتوں نے اس سے زیادہ ٹف روزہ رکھا ہے، ہم پر یہ روزہ پھر بھی آسان کر دیا گیا. اور اس روزے کی تعبیر کو پیغمبر نے جو بیان کیا کہ یاد رکھو اس روزے کو فراموش نہ کر دینا. یہ روزہ وہ ہے جو تمہاری بخشش کا باعث ہے، تمہاری جہنم سے آزادی کا باعث ہے. ماہ مبارک شعبان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک روزہ رکھو جنت کے حقدار قرار پاؤ گے. اور جب ماہ مبارک رمضان کی بات آئی، جس خطبے کا میں نے تذکرہ کیا اس کے کچھ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ پیغمبر نے اس ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کے اندر ماہ مبارک رمضان کے لیے اس طریقے سے تیار کیا کہ یاد رکھو یہ کون سا مہینہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. اِنَّ الصَّبْرَ صَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یاد رکھو خدا کی بارگاہ میں صبر کا ثواب جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم اس مہینے کے اندر صبر سے کام لو، پروردگار کی بارگاہ میں جنت کے حقدار قرار پاؤ. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہتے پیغمبر، یہ جملہ ہر ایک مومن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ من فطر صائما مؤمنا، کہ جو اس مہینے کے اندر ایک مومن کو افطار کرائے. پیغمبر کہتے ہیں پروردگار عالم اس کو ثواب دینے والا ہے. کیا ثواب دینے والا ہے؟ تحریر و رقبہ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دینے والا ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دینے والا ہے. لوگوں نے سوال کیا، اصحاب پیغمبر کا مجمع موجود ہے، مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، عمرا بھی موجود ہیں، غربا بھی موجود ہیں. بہت سارے اصحاب نے سوال کیا کہ لیس کلنا یقدر علی مفطرۃ، پیغمبر خدا ہم میں سے ہر ایک افطاری کرانے پر قدرت نہیں رکھتا. پیغمبر نے کہا واللہ یعطی ھذا الثواب ان اللہ کریم، پروردگار ہر ایک کو یہ ثواب دینے والا ہے، پروردگار کریم ہے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. کہ پیغمبر کس طریقے سے ثواب کو حاصل کریں؟ کہ ایک لقمہ اگر کھجور کا تم اس سے کسی کو افطار کروا دو، پروردگار افطار کا ثواب دینے والا ہے. ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ جو تمہارے پاس موجود ہے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کسی کو افطار کروا دو، پروردگار عالم افطاری کا ثواب دینے والا ہے. اور افطاری کا ثواب کیا ہے؟ تحریر و رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا. یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو صبر کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ جو مومنین کے دلوں کو ایک راحت بخشتا ہے کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ ھذا ھو الشہر، یہ وہ مہینہ ہے
کہ واللہ یزید فی رزق المؤمن، پروردگار عالم مومن کے رزق میں اس مہینے کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے، برکت عنایت کر دیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اپنی مملوک سے، وہ افراد کے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ آرام سے کام لینا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ جو اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اب پیغمبر کا جملہ ہے اور خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے، آرام سے کام لے گا، سختی سے کام نہیں لے گا، محبت سے کام لے گا، پروردگار عالم روز قیامت جب حساب کر رہا ہوگا ان سے سختی سے کام نہیں لے گا۔ مومنین کو طریقہ کار بتلایا جا رہا ہے۔ اور اگر مثال دیکھنی ہے تو گھرانے اہل بیت کے اندر فقط رمضان کے اندر یہ مثال نہیں ملے گی، پوری زندگی کے اندر یہ مثال ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پیغمبر کا وہ تحفہ کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر خدا نے عنایت کیا، جناب فضہ کی صورت کے اندر، اور شہزادی فقط رمضان کے اندر فضہ کو ریلیف نہیں دے رہی ہے، بلکہ زندگی کے ہر دن کے اندر فضہ کو کہا جا رہا ہے ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جو تمہاری کنیز ہے، تمہارا غلام ہے، جو تمہارے ماتحت ہے، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو۔ اگر تم انہیں تنگ کرو گے پروردگار عالم روز قیامت تم پر سختی سے کام لے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ گے پروردگار عالم جہنم کو تم پر حرام قرار دے دے گا۔ اگر اس مہینے کے اندر قطع رحم کرو گے پروردگار عالم تم سے تعلقات کو توڑ لے گا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر تم اپنے اعزاء و اقارب کو عزت دو گے پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں عزت و کرامت ملنے والی ہے۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر کے اس خطبے کا آخری جملہ ہے وہ عجیب جملہ ہے کہ یاد رکھو 4 خصلتوں کے ذریعے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں قریب کر لو۔ فرمایا 2 چیزیں پروردگار سے متعلق ہیں، 2 چیزیں بندوں سے متعلق ہیں۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی 2 خصلتیں پروردگار سے متعلق ہے کہ پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہنا، پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیتے رہنا، کہ اس ماہ مبارک میں پروردگار کو فراموش نہیں کر دینا، پیغمبر کو فراموش نہیں کر دینا۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ پیغمبر کو کس طریقے سے یاد رکھا جائے؟ کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جب بھی پیغمبر کو یاد کرنا چاہو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر پر درود بھیج دیا کرو۔ پیغمبر اور اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو کہ معصوم کا فرمانا ہے کہ روز قیامت اگر سنگین ترین بھاری ترین کوئی عمل ہوگا تو اہل بیت علیہ السلام پر درود ہوگا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا ہوا درود روز قیامت سنگین ترین عمل کی صورت میں، بھاری ترین عمل کی صورت میں آئے گا۔ اور فرمایا پروردگار کو کس طرح سے یاد کیا جائے؟ کہ جب پروردگار کو یاد کرنا چاہو پروردگار کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص 70 مرتبہ اللہ اکبر شام کے وقت پڑھ لیا کرتا ہے پروردگار عالم اس سے آفات اور بلیات کو ٹال دیا کرتا ہے۔ 70 مرتبہ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد اب تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا اپنا ایک لطف ہے، اس تسبیح کی اپنی ایک جزا ہے، لیکن یہ الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ 70 مرتبہ شام کے وقت اللہ اکبر کا ورد کرو، پروردگار عالم تم سے آفتوں کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو 2 خصلتیں پروردگار سے متعلق ہے، پروردگار کو یاد رکھو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور ایک پیغمبر کو یاد رکھو، پیغمبر کی رسالت اور نبوت کی گواہی دو۔ اور وہ 2 چیزیں جو بندوں سے متعلق ہے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن سے تم کبھی بھی بچ نہیں پاؤ گے، یہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ 2 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایک یہ کہ پروردگار سے بار بار مناجات کرو، پروردگار سے بار بار مغفرت کی دعا مانگو، اور دوسرا یہ کہ پروردگار سے آتش جہنم سے پناہ مانگو۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو کہ خدا سے مناجات کرو اس مہینے کے اندر، پروردگار چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس خصلت کو اپنے اندر پیدا کرو، اور دوسری پروردگار سے آتش جہنم سے نجات مانگو۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جو دعا آپ ماہ مبارک رمضان کی تلاوت کرتے ہیں اس کا محور اور مقصد کیا ہے؟ جو اتنی طویل دعا آپ
ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پروردگار کے ناموں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر یہ جملہ کہتے ہیں پروردگار تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور پھر ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، پروردگار تو نے اس کو عزت دی ہے، تو نے اس کو شرف بخشا ہے، تو نے اس کو کرامت دی ہے باقی تمام مہینوں کے اوپر۔ اے پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اور اس کے بعد ہم پروردگار سے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تو نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو ڈالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ امپورٹنٹ جملہ ہے کہ فیاض المن ولا یمن علیک یا ولا یمن علیک، کہ اے صاحب احسان کہ جس پر کوئی احسان نہیں کرتے ہم روزہ رکھ کر، تو ہم پر احسان کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ من علی بفقاک رقبتی من النار، اے پروردگار ہم پر ایک احسان کر دے کہ ہمارے جسم و جاں کو آتش جہنم سے نجات دے دے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے آؤ کہ آتش جہنم سے نجات کو طلب کرو، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ پروردگار عالم نے ہر وہ سبب فراہم کیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان نزدیک آ جائے، لہذا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر یہ جملہ کہا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ اس مہینے کے اندر تم پروردگار عالم کی مہمانی میں آ رہے ہو، پروردگار تمہارا میزبان ہے۔ دنیا کے سارے میزبان جتنا چاہیں مہمان کا خیال نہیں رکھ سکتے، پروردگار وہ واحد میزبان ہے جو اپنے مہمانوں کا خیال رکھتا ہے اور حق میزبانی کو ادا کرتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیسے ادا کرتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، میزبان کو مہمان کی ہر ادا پسند آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر کی چیزوں کو اگر الٹ پلٹ بھی کر رہا ہو، آپ مہمان کو برا نہیں کہیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہمان کے بچے اگر کوئی بدتمیزی بھی کرے تو آپ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ میزبان مہمان کے ہر ادا کو پسند کرنے والا ہے، چاہے پسند نہ ہی کرتا ہو۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ وہ خلاق دو عالم کے جو خود کو میزبان کا درجہ دے رہا ہے، وہ میزبانی کس طریقے سے کر رہا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر؟ اب اس بات کو محسوس کیجئے گا، معصوم کا عجیب جملہ ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگ روز قیامت پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، پروردگار کی رحمت کے سائے میں 3 افراد ہوں گے۔ کون سے افراد؟ کہ پہلا وہ شخص ہوگا جو کسی مومن کو افطار کرا رہا ہو۔ خدا کی بارگاہ میں بہترین عمل ہے جو مومن کو افطار کرائے، جو کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی مومن کو کروایا جائے گا، اس کا ثواب اپنے مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر سے محبت رکھتا ہوگا، روز قیامت پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو نماز شب کے وقت اٹھ کر نماز شب کو انجام دے رہا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے نوافل کو ادا کرنا ایسا ہے معصوم کی روایت کے مطابق جیسے آپ واجبات کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار اپنا مہمان قرار دے رہا ہے، اور میزبان کو مہمان کی ہر ادا پسند آتی ہے۔ اب اس بات پر اضافہ کر دوں کہ یہ کیسی مہمانی ہے کہ میزبان مہمان کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے اور بھوک و پیاس کے ساتھ بلا رہا ہے۔ بھوک و پیاس کے ساتھ بلا رہا ہے، صبح سے لے کر مغرب تک بھوکے پیاسے رہو۔ یہ کون سی مہمانی ہے؟ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر 3 افراد مدینہ النبی میں آئے ہیں، اور جب پیغمبر کے شہر کے اندر آئے، تینوں افراد نے فیصلہ کیا کہ جو کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں، کائنات کی بہترین ذوات اقدس ہیں، ہم ان کے مہمان بنیں گے۔ پہلے شخص نے کہا کہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مولا کائنات کا مہمان بنتا ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ تم دونوں بشر ظاہری اعتبار سے پیغمبر اور مولا کائنات کی مہمانی میں جا رہے ہو، میں خداوند عالم کی مہمانی میں جا رہا ہوں۔ ایک مولا کائنات کے گھر میں پہنچ گیا، ایک ختمی مرتبت کے گھر میں پہنچ گیا، اور ایک مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد جب تینوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، تینوں نے اپنے احساسات کو، جذبات کو شیئر کیا۔
وہ شخص کہ جو پیغمبر خدا کی بارگاہ کے اندر موجود تھا، ایک مرتبہ سب سے کہنے لگا کہ میں پیغمبر کی مہمانی کے اندر گیا، پیغمبر میرے میزبان تھے، میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے کیا حق میزبانی ادا کیا، جو غذا پیغمبر خود کھاتے تھے میرے لیے فراہم کی، جو شیر پیغمبر خود پی رہے تھے میرے لیے بھی لا کر دیا، اور پیغمبر نے واقعاً ایسا حق میزبانی ادا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کائنات میں پیغمبر سے زیادہ بہترین میزبان کوئی نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا کائنات نے بھی بڑا عجیب اہتمام کیا، جو غذا خود تناول کرتے تھے اس سے بہتر غذا میرے سامنے رکھتے تھے، اور جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے اور غذا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوکا پیاسا رہ جاؤں، تو میری نگاہ کے اندر علی سے زیادہ بہتر مہمان نواز کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ تیسرا شخص جو مسجد کے اندر قیام کیا ہوا تھا ایک مرتبہ مخاطب ہوا کہ تم دونوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل گیا، میں مسجد میں بیٹھا رہا، کسی نے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ تینوں افراد پیغمبر کے زمانے کے اندر موجود تھے، پیغمبر کی بارگاہ کے اندر آئے، پیغمبر خدا کیا ماجرا ہے، ایک آپ کا مہمان بنا، ایک مولا کائنات کا مہمان بنا، ایک مسجد کے اندر خدا کا مہمان بنا، وہی یہ پروردگار نازل ہوئی، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں مہمانی کا معیار بھوک و پیاس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پروردگار عالم وہ معیار مقرر کر دیتا، اور ماہ مبارک رمضان کو پروردگار عالم نے اپنی میزبانی کا مہینہ قرار دیا ہے، لہذا جب اپنی بارگاہ کے اندر بلایا تو اس طریقے سے بلایا کہ آؤ اور بھوک و پیاس کے ساتھ آؤ خداوند عالم کی بارگاہ میں، اس طریقے سے آؤ کہ خدا کے نام پر للہیت کی خاطر ساری چیزوں کو چھوڑ دو، گویا اس بات کی گواہی دے رہے ہو پروردگار گناہوں کو چھوڑنا دور کی بات، اگر تو حلال کھانے کی بات کرتا ہے تیرے نام پر حلال کھانا بھی چھوڑ دیں گے، تیرے نام پر حلال کھانا بھی چھوڑ دیں گے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے حلال ہے، لیکن روزے کے اندر حرام ہو جایا کرتی ہے، اور پروردگار حق میزبانی کو کس طریقے سے ادا کر رہا ہے، بہترین میزبان بہترین مہمان بنا رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، میزبان کو مہمان کی ہر ادا پسند آتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ روزے کے اندر آپ کن کن کاموں کو انجام دیتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، دن کے اندر آرام کرتے ہیں، کاموں کو انجام دیتے ہیں، افطاری کا وقت آ جاتا ہے افطاری کرتے ہیں، اگرچہ کہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان دوسرے مہینوں سے زیادہ کھاتا ہے، کہ جب سحری کر رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ کر رہا ہوتا ہے کہ اب دوپہر کا کھانا نہیں ملنے والا تو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، افطاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ سوچ کر کھاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا تو زیادہ کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ جسمانی اعتبار سے بھی مبارک ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے ہر عمل کے اندر پروردگار عالم نے لطافت رکھی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سحری کا وقت آتا ہے، میزبان مہمان کے کام کو کس طریقے سے پسند کرتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، کہ ابھی آپ نے سحری سٹارٹ نہیں کی ہے، سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں، صادق آل محمد کا جملہ ہے۔ یہ ان افراد کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو اس بات کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سحری کیے بغیر چھو جائیں گے۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، رات کو سوئے کا ہمیں فجر کی نماز کے وقت اٹھا دینا، ہم روزے کی نیت کر لیں گے، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی سحری کے وقت ہم سے نہیں اٹھا جاتا۔ اس بات کو محسوس کیجئے کہ پروردگار عالم نے سحر کے وقت کو اپنے اوقات میں سے قرار دیا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سحر کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت اگر کوئی روزہ امام حسین کے اوپر موجود ہو تو سیب سے زیادہ بھینی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہ بہترین وقت ہے کہ جب صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا رات کا کون سا وقت بہتر ہے، صادق آل محمد نے پیغمبر کا ریفرنس دیا کہ ہم نے اپنے بابا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ پیغمبر تک سلسلہ پہنچا اور کہا پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر رات کے اندر، شب قدر کی بات نہیں ہو رہی، ہر رات کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو پروردگار عالم رد نہیں کیا کرتا۔ معصوم سے سوال کیا مولا یہ کون سا وقت ہے؟ کہا جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جائے اور فجر طلوع ہونے والی ہو، کہ یہ سحر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے پروردگار عالم رد نہیں کرتا۔ اور صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں؟ وہی جملہ کہ جو آپ قرآن کریم کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیم. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. لیکن پروردگار کس طریقے سے اجر دے رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین، کہ پروردگار اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس شخص کے اوپر کہ جو سحری کرتا ہے. مستسحرین، جو سحری کرنے والا ہے، سحر کے وقت اٹھنے والا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ باعث افتخار نہیں ہے کہ سحری سے پہلے سو جائیں. سحر کے وقت اٹھیں، یہ پروردگار کو پسند ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سحر کے وقت جایا جائے. علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، اور خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سحر کے وقت اٹھ کے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے. تو ابھی روزہ شروع نہیں ہوا لیکن حق میزبانی کس طریقے سے ادا ہو رہا ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، ابھی لقمہ منہ میں نہیں لیا. پروردگار کہتا ہے سحری کرنے والوں پر بھی ملائکہ اور خدا درود بھیجتا ہے، سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر بھی درود بھیجتا ہے. اور جب روزہ اسٹارٹ ہو گیا، یہ میزبانی کا تقاضا ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے پروردگار کس طریقے سے میزبانی کر رہا ہے. اور جب روزہ اسٹارٹ ہو گیا، اب پیغمبر کا جملہ سنیے کہ نوم الصائم عبادہ صمتہ تسبیح، کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا سانس لینا پروردگار کی بارگاہ میں تسبیح ہے. جو سانسیں انسان لے رہا ہے، اب نہیں معلوم کہ ایوریج انسان دن کے اندر کتنی مرتبہ سانسیں لیتا ہے. غالباً 11,000 مرتبہ، 21,000 مرتبہ. جتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ تسبیح کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں داخل کیا جا رہا ہے. جتنی مرتبہ سو رہا ہے، یہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ واجبات سے غفلت کر کے سوئے. واجبات سے اگر غفلت کر کے سو رہا ہے تو پھر ایسا سونا فائدہ دینے والا نہیں ہے. مولا کائنات کا عجیب جملہ ہے کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ فقط بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. کتنے نماز گزار ایسے ہیں کہ جن کو نماز اٹھک بیٹھک کے علاوہ یا ورزش کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. رب تال القرآن بالقرآن یلعنو، کتنے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن انہیں لعنت دے رہا ہوتا ہے. تو شرط و شرائط ہے کہ خیال رکھا جائے کہ جیسے کہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون کو پیغمبر نے دیکھا کہ جو اپنی پڑوسی کی برائی کر رہی تھی. پیغمبر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ. ماہ مبارک رمضان تھا. غلام کھانا لے کر آیا، پیغمبر نے اس عورت کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ. کہا یا رسول اللہ آپ کی شریعت پر عمل کرتی ہوں، کیسے ممکن ہے کہ روزے کا وقت چل رہا ہو اور کھانا کھا لوں؟ پیغمبر نے کہا جو تو کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ بدتر ہے. پھر پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھو روزہ فقط بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہونی چاہیے، تمہارا کان بھی روزے سے ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء و جوارے بھی روزے سے ہونے چاہیے. ہاتھ گناہ کی طرف نہ بڑھیں، کان غیبتوں کو نہ سنیں، زبان برائی کی جانب نہ بڑھے، آنکھوں سے کسی حرام چیز کو نہ دیکھو. یاد رکھو یہ تمام کی تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر روزہ روزہ بنتا ہے. تو پروردگار عالم حق میزبانی اس طریقے سے ادا کر رہا ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھے پروردگار اور ملائکہ درود نازل کر رہے ہیں. جب روزہ اسٹارٹ ہو گیا، جو کام آپ انجام دے رہے ہیں روزے کے اندر پروردگار عالم عبادت کا اسٹیٹس دے رہا ہے. اور جب افطاری کا وقت آیا، افطاری کے وقت بھی پروردگار عالم اپنی رحمت کے سمندر کو خالی نہیں رکھ رہا بلکہ آپ کی جانب بھیج رہا ہے. ختمی مرتبہ مولا کائنات سے فرماتے ہیں، پیغمبر کا جملہ مولا کائنات سے ہے کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے مولا کائنات سے کہا کہ افطار سے پہلے اپنی دعاؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بھیجو. مولا کائنات نے سوال کیا پیغمبر خدا اس کی کوئی خاص وجہ کہ افطار سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی، یہ افطار کا وقت وہ وقت ہے کہ جب پروردگار عالم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے، لوگوں کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ خداوند عالم کا حق میزبانی ہے کہ جو وہ ادا کر رہا ہے. لیکن مہمان کون ہوتا ہے کہ جو میزبان کی خواہش کا خیال کرے. ہم جیسا مہمان جب ماہ مبارک رمضان کے اندر خدا کی میزبانی میں جائے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا بہترین میزبان ناراض ہونے والا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے.
کیونکہ وہ میزبان ایسا ہے کہ جو ہمارے ہر عمل کے بدلے میں ہمیں عنایت کر رہا ہے، اور کتنا عنایت کر رہا ہے، بے شمار عنایت کر رہا ہے. کہ معصوم کا جملہ ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کے رمضان کے اندر ایک مرتبہ افطاری کروا دیتا ہے، من فطر صائما مؤمنا، جو ایک مومن کو افطاری کرواتا ہے، ایک روزے دار کو افطار کرواتا ہے، وکل اللہ 70 ملکا، پروردگار عالم اس مومن کے لیے کہ جو افطاری کروا رہا ہے 70 ملائکہ کو ڈپیوٹ کر دیتا ہے، 70 ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے کہ جن کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جب تک اگلے سال کا وہ دن نہ آ جائے جس دن اس نے افطاری کروائی ہے، اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کی طرف سے تسبیح و تقدیس کو انجام دیتے ہیں. کہ خداوند عالم ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ثواب عنایت کر رہا ہے کہ انسان فراموش نہ کرے کہ اس ماہ مبارک کے اندر پروردگار عالم نے خصوصی سٹیٹس دیا ہے مومن کو کہ افطاری کرنے کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ. اور یہ وہ روزہ دار ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خاص شرف عنایت کیا ہے. کہ روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ پروردگار کو مخاطب ہو کر کہا، پروردگار میں توریت کے اندر ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ جس امت کو روزہ رکھنے کے بدلے میں تو گناہوں کی بخشش کا پروانہ دے رہا ہے، کیا پروردگار ممکن ہے کہ یہ میری امت ہو جائے؟ پروردگار حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا ہے، موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. یہ پیغمبر محمد کی امت ہے کہ جس کو ہم نے یہ اسٹیٹس دیا ہے کہ جب پیغمبر کی امت کے لوگ روزہ رکھیں گے میں ان کے گناہوں کی بخشش کروں گا. معصوم کا جملہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، یہ روایت فقط 2 اور مقامات کے اعتبار سے بیان ہوتی ہیں، ایک حج کے اعتبار سے، ایک زیارت امام حسین کے عنوان سے، کہ جو شخص زیارت امام حسین کو انجام دے اس کو پروردگار یہ ثواب دیتا ہے. جو حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرتا ہے، جو حاجی بن جاتا ہے، پروردگار اس کو یہ ثواب انجام دیتا ہے. اور تیسرے مقام پر روزے دار کے لیے جملہ کہا جاتا ہے، من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جو شخص روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ ہر گزرنے والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، معصوم فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طریقے سے خارج ہو جایا کرتا ہے جیسے کہ ایک بچہ نومولود اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ماہ مبارک رمضان سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کے ذمے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ ماہ مبارک رمضان کہ اس میں روزہ رکھو محاسبہ کرتے ہوئے، من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طریقے سے خارج ہو جایا کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک نومولود بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ موجود نہیں ہوتا ہے. اور معصوم کا عجیب جملہ ہے کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر تم اپنے لیے جنت کو واجب قرار دے سکتے ہو اور اپنے لیے جہنم کے دروازے بھی کھول سکتے ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات اس ماہ مبارک کی آتی ہے، ان ابواب الجنان تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ولا تغلق الی آخر لیلہ، اور آخری رات تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جاتا. اسی لیے معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. ختمی مرتبت کا وہ جملہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیغمبر اکرم نے ممبر کی سیڑھیوں پر اپنے قدم کو رکھا اور ایک مرتبہ آمین 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 کہتے ہوئے ممبر پر بیٹھے. جب لوگوں نے سوال کیا کہ پیغمبر خدا آپ کو اس سے پہلے ممبر پر چڑھتے ہوئے دیکھا لیکن ممبر پر بیٹھتے ہوئے کبھی یہ کیفیت نے دیکھی کہ ہر سیڑھی کے اوپر آپ آمین کہتے تھے، کیا وجہ تھی؟ پیغمبر نے کہا جب میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا جبریل امین نازل ہوئے اور ایک مرتبہ جملہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو زندگی کے اندر اپنے والدین کو پالے اور اپنے والدین کے ذریعے جنت کو واجب نہ کروا پائے. میں نے کہا آمین کہ واقعاً اگر والدین موجود ہیں اور ان کے ذریعے جنت کو واجب نہیں کرا سکتا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہونی چاہیے. کا دوسرا جملہ جو جبرائیل امین نے کہا وہ یہ جملہ کہا کہ پیغمبر ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جو آپ اور آپ کی اہل بیت کا نام سنے اور نام سننے کے بعد بھی آپ پر درود نہ بھیجے.
اور جو تیسرا جملہ جبرائیل امین نے کہا وہ یہ کہا کہ بدبخت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پالے اور ماہ مبارک رمضان گزر جائے وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا تم اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا معصوم کا جملہ ملتا ہے انما سمی رمضان رمضانا لأن الرمضان یرمز الذنوب۔ عربی لغت کے اعتبار سے دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو اس کے لیے دو الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے جلانے کے مادے کے لیے۔ آگ سے جو آپ جلاتے ہیں احرقہ یوز ہوتا ہے اور ایک رمضہ یوز ہوتا ہے۔ رمضہ اور احرقہ کے اندر بنیادی فرق ہے، کسی ایسی چیز کو جلایا جائے کہ جس کی باقیات بچ جائیں تو اس کے لیے احرقہ یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ عربی لغت کی لطافت ہے۔ اور کوئی ایسی چیز جلائی جائے کہ جس کا جلانے کے بعد کوئی اثر باقی نہ رہے تو اس کے لیے رمضہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار عالم نے رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا لأن الرمضان یرمز الذنوب، گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیا کرتا ہے کہ گناہوں کا اثر انسان کی ذات کے اندر باقی نہیں بچتا۔ لأن الرمضان یرمز الذنوب، ذنوب یعنی گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیا کرتا ہے کہ انسان کے کردار کے اندر گناہوں کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور جب ختمی مرتبت سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا، جب پیغمبر خطبہ شعبانیہ سے فارغ ہو گئے اور پیغمبر نے خطبہ مکمل کیا، ایک مرتبہ مولا کائنات پیغمبر کے سامنے آئے اور ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے جملہ فرمایا، جب مولا کائنات نے سوال کیا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا فضیلت والا عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا الورع عن محارم اللہ، واجبات کی طرف تو انسان مائل ہوتا ہے، پیغمبر بیان فرما رہے ہیں الورع عن محارم اللہ، حرام سے بچو اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، حرام سے بچو اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، یہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے۔ لہذا جب معصوم سے پوچھا گیا کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے بدلے میں انسان کو کیا عنایت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار چند خصلتوں کو اس کے اندر پیدا کر دیا کرتا ہے، جو حرام اس کے بدن کو لگ چکا ہوتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کے بعد روزوں کے بعد جسم سے اس حرام کو محو کر دیا کرتا ہے۔ اس حرام چیز کو جو اس کے جسم میں لگ چکی ہوتی ہے، اس حرام کو اس کے جسم سے محو کر دیا کرتا ہے۔ اور خصلت یہ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ کے اندر اس کو مقرب قرار دے دیا کرتا ہے، فرشتوں کو اس کے لیے معین کر دیا کرتا ہے۔ جب یہ شخص پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ تحفہ ہے کہ جو پروردگار عالم عنایت کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کو پھر مخصوص کیا گیا شب قدر کے ساتھ، شب قدر کو قرآن کریم کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے معصوم کا جملہ ملتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جملہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کی ایک بہار ہوا کرتی ہے، ہر موسم کی ایک بہار ہوا کرتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کی ایک بہار ہے۔ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانِ، اور قرآن کی اگر کوئی بہار ہے تو ماہ مبارک رمضان ہے۔ قرآن کے اوپر اگر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر کوئی ربیع کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے کہ جب قرآن کھلکھلا اٹھتا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور پھر عجیب جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب قرآن کریم کی تلاوت ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک آیت کی کرتے ہو، پروردگار عالم 70 آیتوں کا ثواب دیا کرتا ہے۔ ایک آیت کے بدلے میں گویا پروردگار عالم اور زیادہ ثواب عنایت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار جو ثواب دینا ہوتا ہے اس کو دگنا کر دیا کرتا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ ویسے تو معصوم نے بیان کیا کہ ویسے تو قرآن کریم کو کم سے کم مہینے میں ایک بار ختم کرو، یا ہفتے میں ایک بار ختم کرو، یا 3 دن کے اندر ایک بار ختم کرو۔ کہا رمضان کے اندر تاکید کرتا ہوں کہ 3 دن کے اندر کم سے کم ایک بار قرآن کریم کو ختم کرو، یا کم سے کم 1 دن کے اندر قرآن کریم کو ختم کرو، کہ قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کی جائے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو گویا اس کی مثال قرآن کریم کے اندر اس کی ہے کہ 1/3 ثواب اس کو قرآن کریم کا مل جایا کرتا ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت الگ کرے، قرآن کریم کو ظاہری اعتبار سے الگ ختم کرے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو فراموش نہ کرے، اور فقط تلاوت تک محدود نہ رہ جائے، قرآن کریم کو 4 مراحل کے اندر اپنے اندر ڈیولپ کرے: تلاوت قرآن، فہم قرآن، اور اس کے بعد عمل قرآن اور تعلیم قرآن۔ پہلے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب سمجھ جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت قرآن دے کہ آؤ قرآن کی طرف عمل کرو، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے قرآن کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ لہذا معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے رمضان کو وہی فضیلت عنایت کی ہے جو ہم اہل بیت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عنایت کی ہے۔ جس طریقے سے علی تمام عالم انسانیت کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان بھی تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس مہینے کو انسان فراموش نہ کرے، اور اس مہینے کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے قریب جائے، قرآن کریم کے قریب جائے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر بھی، اس امام بارگاہ کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کا درس یہاں پر ہوگا، جس سے محمد علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو انسان اپنے اوقات میں سے اس وقت کو عبادت کے عنوان سے لے کر آئے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں اس سے عبادت کا بہترین موقع کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، قرآن خوانی بھی یہاں پر ہوگی، بچوں کے مدارس کا بھی انتظام ہے، اہل بیت علیہم السلام کے قریب پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ماہ مبارک رمضان کے اندر نہیں ہے، اور جن حالات کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ان حالات کے اندر اس سے بہتر اور کوئی چیز آپ کے لیے میسر بھی نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کریم کی تفسیر کا ماحول آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے قریب ہونے کا راستہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہونے کا راستہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی یہاں پر جو مجلس کے بعد یا درس کے بعد قضائے عمری پڑھائی جائے گی، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر انسان خدا کی بارگاہ میں قریب آ سکتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر موجود ہوں گی، نہ فقط بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ خواتین کے لیے بھی یہاں پر اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم پورا پیکج دے رہا ہے کہ ہوا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ الاجابۃ والعتق من النار، کہ اس مہینے کا پہلا عشر رحمت کا عشرہ ہے، خدا کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کرو، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، استغفار کرو، اور جب آخری عشرہ آئے گا یاد رکھو پروردگار عالم اس میں اتنا عنایت کرے گا کہ تم سوال کرتے کرتے تھک جاؤ گے، خدا کے خزانے کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کہ وہ آخری عشرہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا عشرہ ہے اور تمہاری جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے شعبان کا واسطہ دے کر، چونکہ آج ہماری آخری گفتگو بھی، لہذا کوشش کی جائے گی کہ دعاؤں کا سہارا لیا جائے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک شعبان کے صدقے میں، کہ جس کو تو نے پیغمبر کا مہینہ قرار دیا، پروردگار معصوم اس طریقے سے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار جو ماہ مبارک شعبان کا حصہ گزر چکا ہے، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، پروردگار کما حقہ اس مہینے کے حق کو ادا نہیں کر سکے، لیکن پروردگار جتنا حصہ اس ماہ مبارک شعبان کا بچ گیا ہے، پروردگار اس حصے کے اندر ہماری مغفرت فرما، اس حصے کی رحمتوں کو، برکتوں کو نزول فرما، پروردگار اس مہینے کی رحمتوں کو مزید ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو بہترین مہینہ ہے، پروردگار تو نے شرف بخشا ہے مہینوں کو ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تیرے قریب آنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اس میں قرآن کریم کو تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار قرآن کے ذریعے سے تیرے قریب آنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار اہل بیت علیہم السلام کے قریب آنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اپنے واجبات کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار محرمات اور حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار جو رمضان کا حقیقی مقصد ہے، جو تو نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں، پروردگار ایمان کی منزل سے ہم کو تقویٰ کی منزل پر پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے، ہمارے والدین کے ذریعے سے کہ اگر حیات ہیں، پروردگار ان سب کے ذریعے سے پروردگار ہماری مغفرت کے اسباب کو فراہم فرما،
پروردگار جو مومن جو حاجتیں لے کر آیا ہے پروردگار، شب جمعہ ہیں، شب دعا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شب جمعہ کے صدقے میں، ماہ مبارک شعبان اور رمضان کے صدقے میں دعا کر رہے ہیں پروردگار، جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے پروردگار، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل سے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کوئی چیز خالی ہاتھ نہیں جاتی پروردگار تیری بارگاہ میں، جو مومن جو حاجتیں لے کر آیا ہے ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما پروردگار، جو مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار، جو رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہے پروردگار ان کے رزق کے حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما پروردگار، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کے لیے بہترین روزگار فراہم فرما پروردگار، جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار، جو مریض ہیں علی الخصوص کچھ مومنین کے لیے دعا کی التماس بھی کی گئی ہے، دعائے شفا کی التماس کی گئی ہے، جناب غلام رضا، اماں سیدہ اور تمام مومنین جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیمار ہیں، چاہے حاضرین میں سے ہوں چاہے اس مقام پر موجود نہ بھی ہو، وہ تمام مومنین، وہ تمام بچے، وہ تمام بزرگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے بیمار ہیں پروردگار، بیمار کربلا کے صدقے میں ان تمام افراد کو جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگار، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما پروردگار، شب جمعہ ہے، زیارت امام حسین کے ساتھ مخصوص ہے، ہماری اہم ترین دعا یہ ہے پروردگار ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ سے مشرف فرما پروردگار، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں پروردگار ان کی خواہشوں کو قبول فرما پروردگار، اہل بیت علیہم السلام سے ہم سب کو راضی و خوشنود فرما، اہل بیت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، ایک دعا قبول ہو جائے، ہمارے والی، ہمارے وارث امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا اعلان ہے کہ درس کے فوراً بعد یہاں پر تشریف فرما رہیے گا، جو ماہ مبارک رمضان کے پروگرام یہاں پر منعقد کیے جائیں گے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی اعلان یہاں پر کیا جائے گا۔ ایصال ثواب اور سورہ فاتحہ کے التماس ہے، مرحومہ طیبہ بی بی، مرحوم مجاہد حسین، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جو آج دنیا سے رخصت ہوئے، علی الخصوص تمام مرحوم مراجعین کرام، تمام شہدائے ملت جعفریہ، وہ تمام مومنین جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گزر گئے، ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ غم اور 3